हेलो एवरीवन, आज हमारी FICO की 36 क्लास है और एसेट अकाउंटिंग की ये थर्ड क्लास है। इससे पहले एसेट अकाउंटिंग की 2 क्लासेस हो चुकी हैं और इन वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बट आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको रिसीव हो सकें। आज की क्लास से पहले एसेट अकाउंटिंग में हमने चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफ़ाइन किया था, इनपुट और आउटपुट टैक्स कोड्स फॉर नॉन टैक्सेबल ट्रांजैक्शंस असाइन किए थे और फिर चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को कंपनी कोड के साथ असाइन किया है और फिर एसेट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन की थी और एसेट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें अकाउंट डिटर्मिनेशन डिफ़ाइन किया, स्क्रीन लेआउट रूल डिफ़ाइन किया और एसेट क्लास के लिए नंबर रेंज इंटरवल डिफ़ाइन की और फिर इन तीनों चीज़ों को एसेट क्लास में असाइन किया। आज इस एसेट क्लास के लिए हम डेप्रिसिएशन एरिया डिटर्मिन करेंगे और इसके बाद अकाउंट डिटर्मिनेशन में ऐड करने के लिए GLs की क्रिएशन करेंगे और इन GLs की क्रिएशन FS00 में होगी जो कि फ्रंट एंड की एक्टिविटी है और फिर इन GLs को AO90 की टी कोड में अपने एसेट क्लास जो कि व्हीकल की एसेट क्लास हमने बनाई थी इसके अकाउंट डिटर्मिनेशन में इन GLs की असाइनमेंट करेंगे और इसी अकाउंट डिटर्मिनेशन के थ्रू एसेट अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस जनरल लेजर में पोस्ट होती हैं। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करेंगे वो है डिटरमिन डेप्रिसिएशन एरिया इन एसेट क्लास, देन जनरल लेजर क्रिएशन और इंटीग्रेशन विद जनरल लेजर अकाउंटिंग। इसमें फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप कॉन्फ़िगरेशन का है बट GL की क्रिएशन हम फ्रंट एंड से करेंगे जिसके लिए FS00 का टी कोड यूज़ करेंगे। अब इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आप टी कोड भी यूज़ कर सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन पाथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन पाथ को यूज़ करेंगे तो आप फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में कॉन्फ़िगरेशन पाथ को फॉलो करेंगे और GL की क्रिएशन के लिए आप FS00 का टी कोड भी यूज़ कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसेट क्लास के लिए डेप्रिसिएशन एरिया डिफ़ाइन करेंगे। उसके लिए हम SAP की स्क्रीन पे आते हैं और कॉन्फ़िगरेशन पाथ को फॉलो करेंगे। SPRO SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसेट अकाउंटिंग, जनरल वैल्यूएशन एंड दिस इज़ डिटरमिन डेप्रिसिएशन एरिया इन एसेट क्लास। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से एसेट क्लास सर्च करेंगे जो AS01 हमने क्रिएट की थी। दिस इज़ आवर एसेट क्लास। उसके बाद डेप्रिसिएशन एरिया को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे स्क्रीन लेआउट रूल है जो कि स्टैंडर्ड का स्क्रीन लेआउट है, वो हम सेलेक्ट करेंगे 1000। ये 1000 लेआउट रूल हम इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव करेंगे। देन एक स्टेप बैक आएंगे और यहाँ पे डीएक्टिवेट का एक चेक लगा है, इसको हम अनचेक करेंगे। ये एसेट क्लास के लिए चेक लगा हुआ था, हम इसको अनचेक किया। अब यहाँ इस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में इस एसेट क्लास के लिए हमने डेप्रिसिएशन एरिया को एक्टिवेट किया और यहाँ पे डेप्रिसिएशन की को असाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन की सिलेक्ट करेंगे बट अगर आप अपनी डेप्रिसिएशन की डिफाइन करना चाहें तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं और डेप्रिसिएशन की डिफाइन करने का प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अब यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन की सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद सेव किया। अब यहाँ पे स्क्रीन लेआउट रूल और डेप्रिसिएशन की असाइन हो गई। यहाँ से बैक आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम GLs की क्रिएशन का प्रोसेस देखेंगे। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इस सारे प्रोसेस में हमें किन किन GLs की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ एंट्रीज़ को देखते हैं। इनिशियली व्हीकल की परचेज़ के टाइम जो एंट्री पोस्ट होती है उसमें एसेट डेबिट और वेंडर क्रेडिट होता है। ये बेसिकली वेंडर इनवॉइस की एंट्री होती है जिसमें एक्विजिशन का GL डेबिट और वेंडर क्रेडिट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 100,000 की एक एंट्री पोस्ट करते हैं, एसेट की वैल्यू 100,000 है और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन एग्जीक्यूशन के टाइम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का GL क्रेडिट होता है। और उसके बाद जब हम एसेट सेल करेंगे तो 2 सिचुएशंस बन सकती हैं, या तो हमें एसेट सेल के टाइम लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये थर्ड एंट्री देखते हैं तो प्रॉफिट ऑन सेल एसेट है। अब इस सिचुएशन में एसेट की एक्विजिशन वैल्यू 100,000 थी और उसमें से 40,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। बट अभी हम एसेट सेल करते हैं तो 70,000 हमें रिसीव होता है बैंक में, बट उसके साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 जो कि ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है वो वैल्यू भी ऐड हो जाती है। अब ये टोटल वैल्यू 110,000 है बट एसेट 100,000 से क्रेडिट होगा। तो डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे 10,000 ऐड करना पड़ेगा जो कि प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट है जो कि इनकम है और इनकम क्रेडिट होगी। सो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होगी। तो बेसिकली 100,000 का एसेट था जिसमें से 40,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है और उसकी रिमेनिंग वैल्यू, उसकी करंट रिमेनिंग वैल्यू 60,000 है। बट एसेट 70,000 में सेल हुआ, इट्स मीन कि हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। और लॉस के केस में अगर एसेट हम सेल करते हैं और एसेट की करंट वैल्यू अगर 60,000 है, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ 40,000, अगर एसेट की वैल्यू 60,000 है बट एसेट 50,000 में सेल हो रहा है
تو ڈیبٹ اور کریڈٹ کو ایکول کرنے کے لیے 10,000 ہمیں ڈیبٹ سائڈ پہ ایڈ کرنا پڑے گا جو کہ لاس ہوگا، اور لاس ڈیبٹ ہوتا ہے تو یہ 10,000 یہاں پہ ایڈ کریں گے، اور یہ 100,000 ایسٹ کی ویلیو ہے جو کہ پہلے ڈیبٹ ہو رہی تھی انیشلی، اب یہاں پہ یہ کریڈٹ ہو رہی ہے. سو اس طرح ڈیبٹ اور کریڈٹ ایکول ہو جائے گا. تو اس کنڈیشن میں 10,000 کا لاس ہوا ہے. تو اب یہاں پہ ہم کچھ جی ایلس کی کریشن کریں گے جن میں ایکویزیشن ویلیو کا جی ایل کریٹ ہوگا، ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کا جی ایل کریٹ ہوگا. یہ دونوں جی ایلس ایسٹ کے اکاؤنٹ گروپ میں کریٹ ہوں گے. دین ڈیپریسیشن ایکسپینس اور لاس آن ایسٹ سیل کا جی ایل کریٹ ہوگا، اور یہ دونوں جی ایلس ایکسپینس کے اکاؤنٹ گروپ میں ہوں گے. اس کے بعد ایسٹ سیل اکاؤنٹ کا ایک جی ایل کریٹ کریں گے، اور ایسٹ سیل کلیئرنگ اکاؤنٹ کا ایک جی ایل کریٹ ہوگا جو کہ ایسٹ سیل کے ٹائم یوز ہوتا ہے. اور دین پروفٹ آن ایسٹ سیل کا جی ایل کریٹ ہوگا، اور یہ تینوں جی ایلس ریونیو کے اکاؤنٹ گروپ میں کریٹ ہوں گے. تو اب ہم ان جی ایلس کی کریشن کے لیے FS00 کی اسکرین پہ آتے ہیں. اب یہاں سے ہم جی ایلس کی کریشن کا پروسیس کریں گے. یہ FS00 کی اسکرین ہے. فرسٹ جی ایل ایسٹ کے اکاؤنٹ گروپ میں کریٹ ہوگا جو کہ APC وہیکل کا ہوگا. اس کو کاپی کریں گے. یہ ایسٹ کے اکاؤنٹ گروپ میں ہوگا اور جی ایل اکاؤنٹ ٹائپ بیلنس شیٹ ہوگی. اس کے بعد کنٹرول ڈیٹا میں آئیں گے اور یہاں پہ ریکن اکاؤنٹ فار اکاؤنٹ ٹائپ ایسٹ کی آئے گی. دین تھرڈ ٹیب میں آئیں گے اور یہاں سے فیلڈ اسٹیٹس گروپ ایسٹ اکاؤنٹ کا یہ آئے گا اور اس کو سیو کیا. یہ جی ایل کی کریشن ہوگی. APC وہیکل کا جی ایل کریٹ ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ جی ایل ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن وہیکل کا، وہ بھی اسی اکاؤنٹ گروپ میں کریٹ ہوگا. اسی کو کاپی کریں گے، نیکسٹ نمبر اسائن کریں گے. اگین کنٹرول ڈیٹا میں یہ ساری چیزیں کاپی ہو گئی. اس میں بھی ریکن اکاؤنٹ فار اکاؤنٹ ٹائپ ایسٹ کی ہوگی اور اس کو بھی سیو کیا. اب اس کے بعد 2 جی ایلس ایکسپینس کے اکاؤنٹ گروپ میں کریٹ ہوں گے. یہاں پہ ایک ڈیپریسیشن ایکسپینس کا جی ایل کریٹ ہوگا. نیکسٹ نمبر 6. اس میں پرائمری کاسٹ اور ریونیو کا جی ایل اکاؤنٹ ٹائپ سلیکٹ کریں گے اور اکاؤنٹ گروپ ایکسپینس کا ہوگا. اس کے بعد کنٹرول ڈیٹا میں آتے ہیں اور اس کے بعد تھرڈ ٹیب میں آئیں گے اور اس کے بعد اس کو سیو کریں گے. اور نیکسٹ جی ایل بھی اسی اکاؤنٹ گروپ میں کریٹ ہوگا جو کہ لاس آن ایسٹ سیل کا ہوگا. اسی کو کاپی کرتے ہیں، نیکسٹ نمبر اسائن کیا. اور اس کو کاپی کیا. یہ ایز اٹ از کریٹ ہو جائے گا. اب یہاں پہ ابھی 2 جی ایلس ایسٹ کے اکاؤنٹ گروپ میں کریٹ ہو گئے ہیں اور 2 ایکسپینس میں ہو گئے ہیں. ہم ان کو ویریفائی کر لیتے ہیں. یہ ایسٹ کے اکاؤنٹ گروپ کے 2 جی ایلس بھی کریٹ ہو گئے ہیں اور ایکسپینس کی بھی ہو گئے ہیں. اب فائنلی ہم ریونیو کی جی ایلس کریٹ کریں گے. وہ ریونیو کے اکاؤنٹ گروپ میں آئیں گے. اس کو کاپی کریں گے ایگزسٹنگ کو، نیکسٹ نمبر اسائن کیا اور اس کی ڈسکرپشن چینج کریں گے. ایک ایسٹ سیل کا جی ایل کریٹ ہوگا. یہاں پہ یہی انفارمیشن مینٹین ہوگی اور اس کے بعد تھرڈ ٹیب میں آئیں گے اور فیلڈ اسٹیٹس گروپ ریونیو کا سلیکٹ کریں گے جو کہ پہلے سے سلیکٹ ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریونیو اکاؤنٹس، اور اس کو سیو کیا. اگین اسی اکاؤنٹ گروپ میں ایک جی ایل کریٹ کریں گے. نیکسٹ نمبر اسائن کیا 002. ڈسکرپشن چینج ہوگی. ایسٹ سیل کلیئرنگ اکاؤنٹ کا جی ایل ہے. ایسٹ سیل کلیئرنگ اکاؤنٹ کا جی ایل ہم ایڈ کریں گے.
اب یہاں پہ ایسٹ سیلز کلیئرنگ اکاؤنٹ کا جی ایل کریٹ کر رہے ہیں. باقی سارا ڈیٹا ایگزسٹنگ جی ایل کا آئے گا. یہ فیلڈ اسٹیٹس گروپ بھی سلیکٹ ہوا ہوا ہے, اس کو سیو کریں گے. نیکسٹ جی ایل کے لیے اسی کو کاپی کریں گے. نیکسٹ نمبر اسائن کیا نمبر 3. ڈسکرپشن چینج کریں گے. پروفٹ آن ایسٹ سیل کے لیے پروفٹ آن ایسٹ سیل کا ٹیکس یہاں پہ ایڈ کریں گے. باقی ساری انفارمیشن ایگزسٹنگ جی ایل کی کاپی ہوگی. نان آپریٹنگ ایکسپینس اور انکم کی جی ایل اکاؤنٹ ٹائپ سلیکٹ ہوگی اور ریونیو کا اکاؤنٹ گروپ سلیکٹ ہوگا. باقی انفارمیشن وہی رہے گی. فیلڈ اسٹیٹس گروپ بھی ریونیو اکاؤنٹ کا ہے اور اس کو بھی سیو کیا. اب یہ جی ایلس کی کریشن کمپلیٹ ہو گئی ہے, اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں. اب یہ ہمارے 7 جی ایلس کریٹ ہو گئے ہیں. 2 جی ایلس ایسٹ کے اکاؤنٹ گروپ میں, 2 ایکسپینس میں اور 3 ریونیو کے اکاؤنٹ گروپ میں کریٹ ہوئے ہیں. اس کے بعد انٹیگریشن ود جنرل لیجر اکاؤنٹنگ ہے. اب ان جی ایلس کو ہم اکاؤنٹ ڈٹرمنیشن کے اندر ایسٹ اکاؤنٹنگ کے لیے انٹیگریٹ کریں گے. تو اس کے لیے اگین ایس اے پی کی اسکرین پہ آتے ہیں, یہاں سے بیک آئیں گے. آپ AO90 کا ٹی کوڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ SPRO کے تھرو بھی آ سکتے ہیں. فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں آئیں گے, ایسٹ اکاؤنٹنگ اور انٹیگریشن ود جنرل لیجر اکاؤنٹنگ, اس کو کلک کریں گے. اسائن جی ایلس اور یہاں پہ ہمارا چارٹ آف اکاؤنٹ پہلے سے سلیکٹ ہے, اس کو کلک کیا. اکاؤنٹ ڈٹرمنیشن پہ کلک کریں گے. اور یہاں سے اکاؤنٹ ڈٹرمنیشن جو کہ AS01 ہم نے کریٹ کیا تھا, انہیں اس کو سرچ کرتے ہیں اور اس کو سلیکٹ کریں گے. دین بیلنس شیٹ اکاؤنٹ کو کلک کریں گے اور یہاں پہ جی ایلس کی اسائنمنٹ کریں گے. اب یہاں پہ APC کے لیے جو جی ایل کریٹ کیا ہم یہاں پہ وہ ایڈ کریں گے. APC وہیکل, اس کو کلک کیا اور اس کے بعد نیکسٹ جی ایل ہوگا لاس میڈ آن ایسٹ ریٹائرمنٹ. یہاں پہ لاس کے جی ایل ایڈ کریں گے. لاس آن ایسٹ سیل, اس کو کلک کیا. نیکسٹ ہے کلیئرنگ اکاؤنٹ ریونیو فرام ایسٹ سیل. جو کلیئرنگ کے لیے جی ایل کریٹ کیا ہے ہم یہاں پہ وہ ایڈ کریں گے. ایسٹ کلیئرنگ اکاؤنٹ, دس از ایسٹ کلیئرنگ اکاؤنٹ, اس کو کلک کریں گے. نیکسٹ جی ایل ہوگا گین فرام ایسٹ سیل. یہ پروفٹ والا جی ایل ایڈ ہوگا یہاں پہ. پروفٹ آن ایسٹ سیل, اس کو کلک کیا. اینڈ دا نیکسٹ ون از لاس فرام ایسٹ سیل. جو لاس کا جی ایل ہم نے کریٹ کیا تھا 401007, اس کے بعد انٹر کریں گے اور یہاں پہ جی ایلس کے ٹیکس بھی شو ہو گئے. اس کے بعد ڈیپریسیشن کے فولڈر میں آئیں گے اور یہاں پہ ڈیپریسیشن کے لیے جی ایلز ایڈ کریں گے. ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کا جی ایل یہاں پہ ایڈ ہوگا. ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن وہیکل, اس کو کلک کیا اور دین ایکسپینس اکاؤنٹ فار آرڈنری ڈیپریسیشن. یہاں پہ ڈیپریسیشن ایکسپینس کے لیے جو جی ایل کریٹ کیا تھا وہ یہاں پہ ایڈ ہوگا. آپ جی ایلس کو بائی نیم بھی سرچ کر سکتے ہیں. ڈیپریسیشن ایکسپینس کا جی ایل یہاں پہ اس کو کلک کیا, انٹر کیا اور سیو کر دیا. اب یہاں پہ ہمارے جی ایلس کی اسائنمنٹ بھی ہو گئی ہے. اب اس اکاؤنٹ ڈٹرمنیشن کے تھرو جو بھی انٹریز ایسٹ اکاؤنٹنگ میں پوسٹ ہوں گی وہ ہمارے جنرل لیجر میں بھی پوسٹ ہوں گی, جو جی ایلس ہم نے یہاں پہ اسائن کر دی ہیں. اور ان کے علاوہ بھی کچھ جی ایلس کی فیلڈ ہیں جن کو آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی یہاں پہ ان کے جی ایلس کریٹ کر کے ان کو یہاں پہ اسائن کر سکتے ہیں. بٹ انیشلی جن جی ایلس کی ریکوائرمنٹ تھی اس ایسٹ کلاس کے لیے, اس کو ہم نے کریٹ کر لیا اور یہاں پہ اسائن کر دیا. اب ہم ان جی ایلس کو اسائن کرنے کے بعد اپنے ایسٹس کی ٹرانزیکشن پوسٹ کر سکتے ہیں, جن میں ایسٹ پرچیز کی ٹرانزیکشن پوسٹ کر سکتے ہیں, ڈیپریسیشن کی پوسٹنگ کر سکتے ہیں اور ایسٹ ریٹائرمنٹ ایسٹ سیل کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. بٹ ان ٹرانزیکشن سے پہلے ہمیں ایسٹ کا ماسٹر ڈیٹا کریٹ کرنا ہوگا اور اس سے نیکسٹ کلاس میں ہم ایسٹ کا ماسٹر ڈیٹا کریٹ کریں گے, جس کے لیے ٹی کوڈ AS01 یوز کریں گے اور دین اس میں ایکوزیشن ویلیو APC ویلیو پوسٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد ایسٹس کی ڈفرینٹ ٹرانزیکشنس کو پرفارم کریں گے. اور آج کی کلاس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.